نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ عز وجل فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی الرادی او کما قال۔ حضرات گرامی، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بہت سے علماء ایک ہی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اچھے انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ نے مومنین پہ یہ احسان کیا کہ میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انعامات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرا رب فرماتا ہے اگر تم میرے انعامات کو، احسانات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان سارے انعامات کو دینے کے بعد رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، ایک انعام دیا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اپنے خزانے کی روح لٹا دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، اپنا رسول تمہیں مبعوث فرمایا، یہ میرا تم پر انعام ہے، احسان ہے میرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر ہمارے اندر نہ آتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہمیں عطا فرما کر ہم پہ جو یہ انعام کیا ہے، تو انعام کا مطلب یہ ہے کہ جو انعام دیا جا رہا ہے اس کا پھر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو پھر اس میں اضافہ بھی کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انعام ہے، اور اس انعام کی قدر یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، عبادات میں بھی، عقائد میں بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، لین دین تعلقات کے اندر بھی، شکل و صورت میں بھی، لباس میں بھی، خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، اور کاروبار میں بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے، یہ انعام کی قدر کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ اتنے مہربان ہیں کہ آپ علیہ السلام امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے، اور امت کے گناہگاروں کے مختلف طبقے تھے، ان طبقوں کے متعلق الگ الگ دعائیں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ کسی نبی کی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ وہ امت کے لیے رویا ہو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیکھا کہ ان کے حالات کیا ہے، کہ سابقہ امتیں ایک ایک جرم کے اوپر تباہ ہوئی ہیں۔ کوئی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تباہ ہوئی، کوئی لواطت کی وجہ سے تباہ ہوئی، مختلف کاموں کی وجہ سے، ایک ایک کام کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہوئی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو تباہ نہ کرنا، ان کی غلطی کوتاہیوں سے عفو درگزر رحم و کرم کا معاملہ کرتے رہنا، ان کو معاف کرتے رہنا۔ رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ وہ سارے گناہ جو پہلی امتوں کے اندر ہوا کرتے تھے اس امت کے اندر موجود ہے، کچھ نہیں ہو رہا، نہ ان کی طرح شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، نہ پتھروں کی
بارش ہو رہی ہے، نہ پانی کا عذاب آ رہا ہے اور نہ ہی چیخ کا عذاب آتا ہے، نہ کوئی ہوا کا عذاب آتا ہے، مختلف قسم کے عذابات آئے اور قومیں تباہ ہوئی، وہ سارے گناہ اس امت کے اندر موجود ہیں، امت کو کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میری اور آپ کا حصار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے کیا ہوا۔ پہلے امت ہے کیا میرے اور آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، پھل کھا لیا تھا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اللہ رب العزت نے لباس بھی اتروا لیا، جنت سے بھی نکال دیا ان کے گھر سے اور دنیا کے اندر بھیج دیا جو کہ قید خانہ تھا۔ الدنیا سجن للمومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس قید خانے کے اندر اللہ نے بھیجا میرے اور آپ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں، انہوں نے میرے اور آپ کا حصار کیا ہوا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکل کے بھی گناہ کرتے تو اللہ خیریت سے گھر پہنچا دیتا ہے، ہم لباس اتار کر بھی گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں لباس عطا کر دیتا ہے، ساتھ میں ہماری تعریفیں بھی کروا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب اور جام صاحب، حجیب صاحب ہو رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے میرے اور آپ کا حصار کیا ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں لوگ گناہ کیا کرتے تھے، جب گھر واپس آتے تھے تو ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلانا بندہ چاند چاڑ کے آ رہے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا تھا اور زبردست بےعزتی ہوتی تھی اس کی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ میرا اور آپ کا حصار کیا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی چھک مار کے آتے ہمارے دروازے پہ نہیں لکھا ہوتا، نہ ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر پردہ پوشی والا معاملہ کیا ہوا ہے، چھپا لیا کہ میرے پیغمبر کی دعائیں نے میرے اور آپ کا حصار کیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری امت پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو سب کو تباہ کر دے۔ اللہ نے قبول فرما لی، فرمایا کہ اللہ جو تیری راہ میں ٹکڑے کرواتا ہے اپنی جان کے، اس کو تو شہید قرار دیتا ہی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری امت کا ایکسیڈنٹ والا جو بندہ مرے اس کو بھی شہداء میں شمار فرما لے۔ اس وقت دیوار گرتی تھی، چھت گرتی تھی، آج کی جدید صورت اس کی ایکسیڈنٹ ہے، تو جو اس کے اندر مرے وہ شہداء کے اندر شمار ہوگا، جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ شہداء میں شمار ہوگا، اسی طریقے سے جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ شہداء میں شمار ہوگا۔ اور مختلف موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت کے لیے ساری زمین کو مسلح بنا دے، پاک کر دے۔ اللہ نے ساری زمین کو مسلح بنا دیا اور فرمایا کہ اللہ میری امت کی جو بیٹی بچے کی تکلیف میں دنیا سے جائے اس کو بھی تو شہداء میں شمار کر لے، اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ میں نے جو پہلے آپ سے بات کی ہے کہ امت کے لیے رونا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ملنا چھوڑ دیا، بات ختم کر دی، بس نماز پڑھاتے حجرے مبارک میں چلے جاتے، روتے رہتے، رو رو کے آنکھیں سجا لی۔ 3 دن کا وقفہ ایسا گزرا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ٹائم نہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے آتے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ کہتے ہیں، جواب نہ ملا، روتے ہوئے واپس آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر تجھے تو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقت نہیں دے رہے، رو رو کے آنکھیں سجائی ہوئی ہیں، اپنا مسئلہ ہم سے شیئر نہیں کر رہے، ہم تو ان کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ پتہ ہے تو جا شاید دروازہ کھل جائے، میرے جانے پر دروازہ نہ کھلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ فرماتے ہیں، دروازہ نہیں کھلا، تو وہ آتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس، فرمایا کہ ایوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت کے اندر سے ہے، تو تو جا شاید دروازہ کھل جائے۔ وہ بھی جاتے اور کہتے ہیں السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ سلام کرتے، جواب نہ ملا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کے جانے پر دروازہ نہ کھلا، اب انشاءاللہ کھلے گا۔ وہ سیدھے گھر تشریف لے گئے اور جا کے بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ 3 دن سے صحابہ اکرام سے کوئی سلام کلام نہیں ہے، نماز پڑھاتے حجرے میں جاتے ہیں، رو رو کے آنکھیں سجا رکھی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو جاؤ دروازہ کھلواؤ اور پوچھو بات کیا ہے۔
بی بی فاطمہ دروازے پر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ السلام علیکم لبیک یا ابی ابو، السلام علیکم میں آ گئی. پہلی آواز پر دروازہ کھلا. امت کو بتایا کہ لوگوں، بیٹیاں قابل محبت ہوتی ہیں، نفرت نہیں ہوتی، یہ باعث رحمت ہوتی ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے. اور بیٹیوں کے حقوق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے. میں اور آپ تو بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اپنا حق سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. یہ پنجابی طبقہ جتنا بھی ہے، یہ تو بہن کی جائیداد کو کوئی شیر مادر سمجھتے ہیں. بہن سے زمین دے دی ہے. بہن سے کہتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد بہن سے زمین ہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر تو زمین مانگتی ہے تو پھر تیرے ساتھ میرا تعلق ختم. وہ بہن بیچاری اتنی مہربان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے زمین چاہے ایسی تیسی میرا بھائی مجھ سے نہ چھوٹے. اور بھائی صاحب کو زمین پیاری ہوتی ہے. زمین اگر بھائی کے نام کروا دے تو وہ اچھی ہے. اور بھائی بھی ایسے استاد اللہ معاف فرمائے، جو بہن زمین کا بیان نہیں دیتی اس کے اوپر یہ بھائی صاحب احسان کرتے ہیں کہ جناب ہر عید کو 1 کلو چینی، 2 پیکٹ سیویوں کے، چوڑیوں کے لیے 100 روپے رکھ کے بھائی بہن کے گھر پہنچاتے ہیں. یہ بہن عیدی دین چلے آتے ہیں. اور بہن بھی بیچاری اتنی شریف ہوتی ہے، وہ بڑی خوش ہو جاتی میرے پرا نے عیدی دی تھی. وہ جو 2 لاکھ روپے اس کی زمین کا ٹھیکہ بنا کرتا تھا وہ پی گیا بھائی، اور عیدوں پر اس کو 200 روپے کا سامان دے کے اس کو خوش کر کے بیوقوف بنا کے آ گیا. میرے دوستو، جیسے سور کھانا حرام ہے، ایسے کسی بہن بیٹی کا حق کھانا بھی گناہ ہے. ان کو پورا حق دیا کریں. ہمارے جو سرائکی بھائی ہیں اور ہمارے اردو سپیکنگ بھائی، جن کے اندر دین کا شعور ہے، جن کے اندر نہیں بھی ہے تو بہن گردن پہ لات رکھ کے لے لیتی ہے. یہ پنجابی لوگ بیچارے ایسے ہیں، ان کی بہنیں ان کے بھائیوں پر بڑی ہی مہربان ہیں. وہ لڑتی نہیں بہن بھائیوں سے، بھائی سے تعلق خراب نہ ہو جائے. تو میں آج اپنی ان بہن بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جن کے والدین چلے وہ بھائی کے ہاتھ پہلے مطالبہ کریں، یہ تو گریبان میں ہاتھ ڈالیں. اگر یہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے زمین کا حصہ وصول نہیں کریں گی، بھائی جہنم میں جائے گا. یہ حرام کھا رہے ہیں. کل قیامت کے دن اس کو ساری نیکیاں بھائی کے کھاتے میں ڈال کر پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اگر یہ بھائی کی خیر خواہ ہے تو اپنے اس سے حق لے. اور بھائی بعض دفعہ بہن سے بیان لے کے کہتے ہیں بہن نے سانو بیان دیتا، تو بہن کو زمین تو دے ذرا، قبضہ تو دے ایک دفعہ. وہ تجھ سے تجھ سے کہے کہ پھر مجھے زمین واپس کر دے، تجھے یہ واپس کر دے. صحیح بات بتا. بہن کے پاس زمین کا قبضہ آ جائے، وہ ایک دفعہ ٹھیکہ لے کے کھا لے یا خود ایک دفعہ کاشت کر لے، وہ بھائی کو زمین کہاں دینے لگی ہے. تو بات کہیں سے اور چلی گئی ہے. فرمایا کہ بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ ابا حضور صحابہ اکرام پریشان ہیں، آپ ٹائم نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، حالت ان کی خراب تھی. میں نے پوچھا کہ جبرائیل تیری حالت خراب کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جہنم کی سیر کر کے آؤ. میں جہنم کی سیر کر کے آیا. یا رسول اللہ، جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہیم، جہنم، سعیر، سقر، لظا، حاویہ، حطمہ. یہ 7 بڑے بڑے طبقات ہیں. ان طبقات میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اس کے اندر جو منافقین چل رہے تھے، فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو جہنم کی تہہ کے اندر ہوں گے، اس سے اوپر آتش پرست تھے، اس سے اوپر جو ہے وہ چاند سورج ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، اس سے اوپر جو ہے بت پرست چل رہے تھے، اس سے اوپر عیسائی چل رہے تھے، اس سے اوپر والے طبقے کے اندر یہودی چل رہے تھے. اور جب پہلے طبقے کی باری آئی تو خاموش ہو گئے. آپ نے پریشان ہو کے پوچھا کہ جبرائیل پہلے طبقے میں کون تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس میں آپ کی گنہگار امت چل رہی تھی. تو جیسے باپ کو بتایا جائے کہ تیرے بیٹے پر 302 کا پرچہ ہو گیا تو باپ کی کیا حالت ہوگی، ایسے ایک نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی گنہگار امت جہنم کے اندر چلے گی. تو نبی پریشان ہو گئے. یہ فرماتے ہوئے آپ پھر سجدے کے اندر چلے گئے. بہت دیر تک روتے رہے. پھر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ فاطمہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے راضی کروں گا. اور فاطمہ، میں بھی تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت نہ بخشی جائے گی. ایسی محبت کرنے والا نبی اور مجھے اور آپ کی اس کی اتباع کرنے کے لیے کہا جائے
دین کا وہ حکم، نبی کا وہ طریقہ جو میری خواہش کے مطابق ہے وہ تو بہت اچھا ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ یا اللہ کا وہ حکم جو میرے مفاد سے ٹکرائے، میری خواہش سے ٹکرائے، پھر میں اس کو ایک طرف کر دیتا ہوں کہ دین صاحب ذرا ایک طرف ہو جائے، یہاں پہ سنت صاحب ذرا آپ ایک طرف ہو جائے نا، یہاں پہ ہماری برادری کا طور طریقہ آئے گا، علاقے کے رسم و رواج آئیں گے۔ یہ چونکہ حکم میری خواہش سے ٹکرا رہا ہے، میرے جذبات سے ٹکرا رہا ہے، یعنی میرے مفادات سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا، میں وہ مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کے اندر کتنے رکوع ہیں وراثت کی تقسیم میں متعلق؟ ایک رکوع پورا مکمل، اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ رکوع چونکہ میرے مفاد سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے میں اس رکوع کو اٹھا کے ایک طرف کرتا ہوں۔ اور بعض ظالم باپ ایسے ہیں اپنی زندگیوں میں بیٹیوں کے نام زمین، بیٹوں کے نام زمین کرا کے چلے جاتے ہیں، جہنم مول لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑ کر جاتے ہیں۔ جو لوگ 70 سال تک عبادات کرتے رہے اور جاتے ہوئے زمین بیٹوں کے نام کرا کے بیٹی کو محروم کر کے چلے گئے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا تھا، تیرا ایمان کیا تھا، تیرے نبی کون تھا، تو کس رب کو مانتا تھا، نہیں پوچھا جائے گا، سو سیدھا جہنم میں ٹھوکا جائے گا کہ یہ رب کا باغی بن کے دنیا سے آیا۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے لیے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ نے فرمایا، ایک انگریز رائٹر ہے فرانس کا، گبن اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہی واز بارن ان دا فل لائف آف ہسٹری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کسی یہودی سے، عیسائی سے، کسی بھی مذہب والے سے پوچھیں کہ تمہارا جو مذہبی رہنما ہے اس کا بچپن بتاؤ، اس کا لڑکپن بتاؤ، اس کی جوانی بتاؤ، اس کا کاروبار بتاؤ، جی اس کے دن رات کے اعمال بتاؤ، کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ ایک میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں، ان کے بچپن سے پہلے کے واقعات سے شروع ہوتے ہیں، جی اماں خود بیان فرماتی ہیں پیدائش کے واقعات اور دائی حلیمہ کے واقعات، سواری پر گھر جا رہی ہیں اس کے واقعات، اور اسی طریقے سے آپ کا بکریے چرانے کے واقعات، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی تنہائی کی باتیں، آپ کے مجمع کے اندر عبادتیں، آپ کا جو ہے نبوت کا اعلان کرنا، اور اس وقت کے بعد کے مسائل، شیب ابی طالب کی زندگی، اور اب پھر مکی زندگی، پھر ہجرتیں، پھر جہاد، پھر مدینے کی زندگی، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانا۔ یہ سارے کے سارے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے، تحریر کر دیا گیا۔ آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، تحریر کر دی گئی۔ داڑھی مبارک کے اندر سفید بال کتنے تھے، تحریر کر دیے گئے۔ آپ کی بھویں مبارک کیسی تھی، تحریر کر دی گئی۔ آپ کی پلکیں مبارک کیسی تھی، تحریر کر دیے گئے۔ آپ کی کلائیاں کیسی تھی، آپ کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ کی پنڈلیاں کیسی تھی، آپ کے پاؤں کے تلوے کیسے تھے، آپ کا سر مبارک کیسا تھا، آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، سارے کے سارے تحریر کر دیے گئے۔ صحابہ کے اندر بیٹھ کر آپ نے کیا تبلیغ کی، لاکھوں حدیثوں کی شکل میں سارے کے سارے احکامات موجود ہیں۔ آپ کی جو تنہائی کی زندگی ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، دیکھیں میں اور آپ بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی گھر والیوں سے کہتے ہیں کہ میں باہر کی زندگی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو سب کو پتہ ہے، لیکن میری اور جو تنہائی میں تمہارے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جو بھی اعمال ہوتے ہیں، اس کو اس کمرے کی حد تک رکھنا، باہر نہ نکالنا۔ لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صاف ستھری اور پاکیزہ اور نکھری ہوئی دودھ سے بھی زیادہ سطح زندگی ہے کہ اجتماعی زندگی میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، مجھے جو کرتا دیکھو، جو بولتا دیکھو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور گھر کی زندگی میں فرمایا امہات المؤمنین سے، مجھے جو بولتا دیکھو، جو مجھے کرتا دیکھو، اس کی بھی تبلیغ کرو۔ ایسی پاکیزہ زندگی، یعنی آپ کی اجتماعی زندگی بھی کتابوں میں محفوظ، آپ کی انفرادی زندگی بھی کتابوں کے اندر محفوظ۔ آپ علیہ السلام اس لیے کہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر عیسائی یہودی یہ کہے ایک بچہ کہ میرا پیغمبر جو ہے مجھے کیا ہدایت دیتا ہے، اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی، جوان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ملتی، تاجر کے لیے کوئی ہدایت نہیں ملتی، ملازم کے لیے کوئی ہدایت نہیں ملتی، عالم کے لیے کوئی ہدایت نہیں ملتی، ہے جی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پیغمبر کی طرف سے جو ہدایت ملی چند رسمیں ہیں،
دین نہیں ہے. لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کا امتی اگر یہ بچہ کہے کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہدایت ہے تو وہ ہدایت ملیں گی. جوان اگر کہے کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایت ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت ملیں گی. اور اس امت میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اس امت کا ہر طبقہ اگر یہ چاہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ملے تو اس کو ملے گی. جس سطح پر بھی ہے، بادشاہ ہے تب بھی، اور قیدی ہے تب بھی، سپہ سالار ہے تب بھی، استاد ہے تب بھی، باپ ہے تب بھی، نانا ہے تب بھی، اور جس رشتے سے بھی اس کا تعلق ہے اس کے اندر اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ملے گی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیرے کی طرح چمکدار زندگی ہے. جس اینگل سے بھی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شعائیں نکلتی نظر آئیں گی. ہر شخص کو وہاں سے رہنمائی ضرور ملے گی. میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے. انعام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تعریفیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنوں نے بھی کی ہیں، پراؤں نے بھی کی ہیں، اور ہوتی رہیں گی. کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا. ایک انگریز رائٹر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھتا ہے. اس نے کتاب لکھی تھی 100. اس میں اس نے 100 ان لوگوں کے نام لکھے جنہوں نے تاریخ کے اندر انمٹ نقوش چھوڑے. ان میں بعض انبیاء بھی ہیں، بعض سپہ سالار ہیں، بعض بادشاہ ہیں، بعض حکیم ہیں. اس نے ان کے نام لکھے. اس نے ٹاپ آف دی لسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اس نے وہ لکھتا ہے کہ my choice of Muhammad to lead the ranking of the most influential personalities in the history will surprise some of the reader. کہ میں نے اس میں 100 ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. ان میں ٹاپ آف دی لسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. اس کی وجہ میرے پاس، اس کی ریزن میرے پاس موجود ہے. میں نے دنیا میں ہر ترقی یافتہ شخص کو دیکھا کہ اس نے پہلے مروجہ تعلیم حاصل کی اور پھر اس نے اس کو بنیاد بنا کے ترقی کی اور معاشرے کے اندر ایک مقام حاصل کیا. تاریخ کے اندر انمٹ نقوش چھوڑے. لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن جو امت کو علوم دیے ایسے علوم نہ پہلے کسی نے دیے اور نہ بعد میں دے سکے گا. یہ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور جس مہمان نے آنا وہ ادھر ہی آئے گا. خبردار کوئی اور آنکھ اٹھا کر دیکھے. شرم آنی چاہیے. ایک طرف دین کی بات ہو رہی ہے اور عجیب طریقے سے منہ اٹھا کے اس طرف دیکھ رہے تھے. کوئی نہ دیکھے، سارے ادھر ہی دیکھے. پھر وہی دیکھیں نا، یہ ان پڑھ لوگ وہ سارے ادھر دیکھو. کیا دیکھ رہے ہو مولوی صاحب؟ کیا دیکھ رہے ہو ادھر؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ دین کی بات نہیں. اور ایک بندہ ایک آ رہا ہے، بس منہ اٹھا کے سارے یوں دیکھ رہے ہو کر کے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عجیب لوگ ہیں آپ. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. دین کی بات کے خلاف جو ہے وہ توہین نہیں ہے. سمجھدار لوگوں کی اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے جیسے پتہ نہیں انسان کبھی دیکھیں گے. وہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کو زیارت کرنا. آپ کو ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو پلے بٹھاؤ. میرے دوستوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا. تو آپ علیہ السلام نے امت کی تربیت فرمائی. کن لوگوں کی تربیت؟ کہ جن لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ نے ان لوگوں کے اندر اپنا نبی مبعوث فرمایا کہ جو ان پڑھ تھے. ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے At that time the Arabia was most degraded nation in the world. کہ اس وقت عرب کے لوگ دنیا کے گھٹیا ترین لوگ تھے. لیکن ان گھٹیا لوگوں میں جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. آپ سے علوم حاصل کیے، آپ سے تربیت حاصل کی، آپ سے جہاں بانی اور جہانگیری کے اصول سیکھے. تو پھر چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، پوری دنیا سے اپنی عظمت کا لوہا منوایا. میرے دوستو، وہ انگریز جس نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے صحابہ اکرام کو دیکھا تھا، پھر اس نے بعد والی زندگی کے صحابہ اکرام کو بھی دیکھا تو کیا کہنے لگا؟ وہی کہتا ہے After the death of Muhammad, the land of Arabia became nursery of the heroes.
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शान-ए सहाबा, शान-ए सहाबा, ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा, ये कायद हमारा, ये राज दुलारा, हर आंख का तारा, हमें जान से प्यारा, हमें जान से प्यारा, ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, ये राज दुलारा। देखो देखो कौन आया, शान-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा, मकाम-ए सहाबा, उन्वान-ए सहाबा, गुफ्तार-ए सहाबा, शादाई नामूस-ए सहाबा, वारिस-ए नामूस-ए सहाबा, वारिस-ए नामूस-ए सहाबा, मुहाफिज़-ए नामूस-ए सहाबा, मुहाफिज़-ए नामूस-ए सहाबा, कायदे मोहतरम अल्लामा गाज़ी औरंगज़ेब फारूकी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, तशरीफ रखें, वीडियो होने बाहर ये मामला बस इनको रोक दे शायद खत्म करो जल्दी। माशाल्लाह जोश और जज्बा। देखिए अदब का तकाजा ये है कि जो लोग खड़े हैं ना बैठ जाएं, लोग करीब करीब हो जाएं, जगह पीछे वालों के लिए बनाएं। दरवाजे में गेट में जो लोग खड़े हुए हैं ना, इनसे गुजारिश है कि खड़ा कोई ना रहे। अगर कोई सहाबा का गुलाम है ना, वो यहाँ पे आके बैठ जाओ, और गुलाम नहीं है तो उधर ही खड़ा रहे, फिर हमें कोई इतराज नहीं है। सामने जगह खाली पड़ी हुई है, ये जो दरवाजे में दीवारों के साथ साथ दाएं बाएं लोग लग के खड़े हुए हैं ना, इनसे गुजारिश है कि सामने आके बैठ जाए। कायदे मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, इनकी ज़ियारत करनी है आपने और इनका बयान सुनना है, और इसका अदब ये है कि आप सामने आके बैठे। ये साइडों में जो खड़ा होगा, मैं समझूंगा कि इनको साहब से कोई प्यार नहीं है, भैया तमाशा देखने के लिए आए। हजरात गिरामी, मैं अपनी बात को फाइनल करता हूँ। मैं हजरत इनको बता रहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें तो होती हैं, होती रहेंगी, और कोई इसका हक नहीं अदा कर सकेगा। एक अंग्रेज राइटर है गबन, उसने सहाबा किराम के मुतालिक लिखा कि एट दैट टाइम द अरबिया वाज मोस्ट डिग्रेडेड नेशन इन द वर्ल्ड, कि अरबिया के लोग उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया की कम तरीन मखलूक थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने तरबियत हासिल कर ली, तो इस शख्स ने फिर जब सहाबा इकराम की जिंदगी को देखा तो कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरबिया बिकेम नर्सरी ऑफ द हीरोज, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इसने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो अरब की सरजमीन हीरो की सरजमीन बन गई। हर साहबी अपनी जगह चमकदार था। उसके फरमाया असहाबी का नजूम तुम मेरे तमाम सहाबा सितारों की मालिक हैं, किसी एक की इत्तिबा भी कर लोगे कामयाब हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, मैं और आप आज से तहैया कर लें, अपनी जिंदगी के रुख को चेंज करेंगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर हमें अपने ईमान को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, इसको बचाने की तौफीक अता फरमा, आमाल सालेह हमें इजाफा करने की तौफीक अता फरमा, इसको कब्र तक साथ ले जाने की तौफीक नसीब फरमा। इन आमाल सालेह को मेरी बख्शिश का जरिए बना। दोस्तों, ये आज से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कायदे मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका मुफस्सल बयान होगा।